آج کل ہر باپ کو یہ فکر ہے کہ میری اولاد میرے حقوق ادا کرے، میری اولاد میری خدمت کرے، میری اولاد بڑھاپے میں میری سہارا بنے۔ ہر باپ کو یہ فکر ہے کہ میری اولاد میرے سارے حقوق ادا کرے، لیکن کسی باپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کے حقوق ادا کروں۔ یاد رکھو، جب تک اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کرو گے تو آپ بھی اپنی اولاد سے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہو۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، اس کے بعد اپنی اولاد سے آپ حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ جب آپ اپنے اولاد کے حقوق کو نہیں پہچانو گے، ان کی تعلیم کی، ان کی تربیت کی اچھی فکر نہیں کرو گے، پھر یہ اولاد بڑی ہو کر جس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، باپ کے حقوق کو نہیں پڑھا ہے، ماں کے حق کو نہیں پڑھا ہے، یہ اولاد کیا باپ کے حق کو پہچانے گی، کیا ماں باپ کی خدمت کرے گی؟ اس لیے علماء اکرام نے 10 حقوق بیان کیے ہیں کہ جب ماں باپ، ان میں سے خاص حق ماں کا ہے، جب ماں باپ ان حقوق کو ادا کریں گے تو یہ اولاد بڑھاپے میں سہارا بھی بنیں گے اور آپ کے حقوق بھی پہچانیں گے۔ 10 حقوق بیان کیے ہیں، جب آپ ان 10 حقوق کو ادا کرو گے اور ان کو پہچانو گے، ان پر عمل کرو گے، تو یہ اولاد آپ کے بھی حقوق پہچانے گی اور آپ کی بھی خدمت کرے گی، آپ کے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بھی بنے گی۔ تو 10 حقوق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کو غسل دیا جائے، اس کو پاک اور صاف کیا جائے۔ اگر لڑکا ہے تو اس کو سفید رنگ کے کپڑے پہنانا افضل ہے، اور اگر لڑکی ہے تو اس کو کلر والے کپڑے پہنانا افضل ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہدایت بھی سمجھ لیں کہ جب اولاد کی خبر سنیں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم ان الفاظ کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں گے جو حدیث میں آئے ہیں، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو ہر فتنے سے، ہر آفت اور ہر مصیبت سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر ہم ان الفاظ کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے۔ نمبر 2، دوسرا حق رضاعت کا، یعنی دودھ پلانے کا۔ یہ ماں کے ذمے ہے۔ ماں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو پاکی کی حالت میں دودھ پلائے، باوضو ہو کر دودھ پلائے، بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلائے، اللہ کا نام لے کر دودھ پلائے، کلمہ طیبہ کی لوریاں دیتے ہوئے دودھ پلائے، اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس پر دم کرتے ہوئے اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ اگر اس طرح دودھ پلائے گی تو اس کے اثرات اس بچے پر پڑیں گے۔ وہ بچہ جس کے دل و دماغ میں بچپن ہی سے اس کے کانوں میں اللہ کا نام پڑے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں سفر پر گئے تو ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، تو گھر آ کر والدہ کو بتاتے ہیں کہ آج اتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ تو والدہ نے کہا بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں، کمال میرا ہے۔ تو بیٹا کہتا اماں اس میں تیرا کیا کمال ہے، لوگوں نے تو اسلام میرے ہاتھ پر قبول کیا۔ تو ماں نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا کبھی بھی میں نے بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا، جب بھی میں تجھے دودھ پلاتی پاکی کی حالت میں اور باوضو ہو کر دودھ پلاتی تھی۔ تو اس کے اثرات کیا تھے کہ ہزاروں لوگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے۔ تو یہ دوسرا حق ہے ماں کے ذمے کہ پاکی کی حالت میں اللہ کا نام لے کر اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے اولاد کو دودھ پلائے۔ تیسرا حق تحنیک، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو لے کر کسی نیک آدمی کے پاس جائے، کسی اللہ والے کے پاس جائے اور دعائیں کرائے، اور اس کے منہ میں چبا کر کوئی چیز بچے کے منہ میں ڈالی جائے۔ سب سے پہلے جو بچے کے منہ میں جائے، جس کو اپنی زبان میں بولتے ستی دینا، سب سے پہلے اس بچے کے منہ میں جو چیز جائے وہ کسی نیک آدمی کی چبائی ہوئی چیز ہو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب میرے عبداللہ نامی بچہ پیدا ہوا تو میں اس کو اللہ کے رسول کی خدمت میں لے گئی۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور دعائیں دی اور کھجور منگوائی اور اس کو اپنے منہ میں چبایا، اور چبانے کے بعد جب وہ لعاب کے ساتھ مل گئی تو اللہ کے رسول نے اس کے کچھ ذرات عبداللہ کے منہ میں ڈالے۔ یعنی سب سے پہلے جو چیز عبداللہ کے منہ میں پہنچی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چبائی ہوئی چیز تھی۔ یہ سنت عمل ہے۔ تحنیک
सुत्ती देना ये सुन्नत अमल है। सबसे पहले जो नेक आदमी हो, दीनदार हो, नमाजी हो, पढ़ा लिखा हो, उसके मुंह में चबाई हुई चीज सबसे पहले उसके बच्चे के मुंह में डाली जाए, चाहे खजूर हो या शहद हो या कोई भी चीज हो जो उसके साथ मिली हुई हो, सबसे पहले उस बच्चे के मुंह में डाली जाए। ये सुन्नत अमल है, हमें इसका भी एहतमाम करना चाहिए। चौथा हक अजान और इकामत का कहना, यानी बच्चे के कान, दाएं कान में अजान कही जाएगी और बाएं कान में इकामत कही जाएगी। अल्लाह हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मेरे यहाँ जब हसन पैदा हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाया गया। अल्लाह के रसूल ने दाएं कान में अजान कही और बाएं कान में इकामत कही। तो ये सुन्नत अमल है। और इसमें मसलिहत क्या है कि बच्चे के कान में सबसे पहले अल्लाह ताला की अज़मत, अल्लाह ताला की किबरियाई और अल्लाह की बड़ाई बयान की गई है। हाँ, बच्चे के कान में सबसे पहले गालियां नहीं, सबसे पहले अल्लाह का नाम पहुंचना चाहिए, अल्लाह की बड़ाई बयान होनी चाहिए, अल्लाह की किबरियाई बयान होनी चाहिए। बच्चे के कान में अजान कहकर उस बच्चे को यह बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी जात अल्लाह ताला की है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले बच्चे के कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही जाए। ये चौथा हक है माँ बाप पर औलाद का। पांचवा हक अकीका करना, यानी 7 दिन के बाद बच्चे के बाल काटे जाएं और उसका अकीका किया जाए। अकीका बाज के नज़दीक सुन्नत है, बाज के नज़दीक वाजिब है और बाज के नज़दीक मुस्तहब है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुस्तहब अमल है। अगर कोई आदमी ज़्यादा मालदार है तो लड़के की पैदाइश पर 2 बकरे ज़ुबा करे और लड़की की पैदाइश पर 1 बकरा ज़ुबा करे। अगर कोई मालदार नहीं है, गरीब आदमी है, तो उससे कम भी कर सकता है। लड़के की पैदाइश पर 1 बकरा भी ज़ुबा कर सकता है। लेकिन अगर कोई और ज़्यादा गरीब है, बकरा नहीं खरीद सकता है, तो मुर्गी भी अल्लाह के रास्ते में ज़ुबा कर दे, कुछ भी अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दे, मुस्तहब अमल है और करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत हसन पैदा हुए, हज़रत हुसैन, तो अल्लाह के रसूल ने 2 दुम्बे ज़ुबा किए। तो ये सुन्नत अमल है और करना भी चाहिए। और इसमें कई हिकमतें भी है। एक हिकमत ये भी है कि जिस माँ बाप ने अपनी औलाद का अकीका किया होगा, या औलाद क़यामत के दिन माँ बाप की सिफारिश करेगी, और अगर अकीका का नहीं किया होगा तो सिफारिश नहीं करेगी। और एक हिकमत ये भी है कि वो औलाद जिसका अकीका किया वो हर मुसीबत से, हर आफत से महफूज रहेगी। और एक हिकमत ये भी है कि जब 7वें दिन उसका अकीका करेंगे तो दोस्तों अहबाब को भी पता चलेगा कि इनके यहाँ औलाद की पैदाइश हुई है, कोई खुशी की बात है। तो इसमें कई हिकमतें हैं और सबसे बड़ी हिकमत और सबसे बड़ा अमल ये है कि ये सुन्नत अमल है। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन की पैदाइश पर 2 दुम्बे ज़ुबा किए, तो हमें भी इसका एहतमाम करना चाहिए। और 5वां हक है माँ बाप पर। 6ठा हक ये है कि औलाद का अच्छा नाम रखें। ये सबसे ख़ास अमल है, इसलिए कि नाम का असर औलाद पर पड़ता है। हम आम तौर पर अपने औलाद का ऐसा नाम रखते हैं जिसके कोई माना नहीं होता है। हाँ, या तो किसी फिल्म स्टार की तरफ निस्बत कर देते हैं या किसी अदाकार की तरफ निस्बत करके नाम रख लेते हैं। हमें सहाबा इकराम के नामों पर नाम रखना चाहिए, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नामों पर नाम रखना चाहिए, नेक लोगों के नाम पर नाम रखना चाहिए। ऐसे नाम रखें जो अल्लाह ताला को पसंद हो। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा नाम अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान है। हाँ, ये नाम सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। उसके अलावा कई नाम हैं सहाबा इकराम के, सहाबियात के। तो हम ऐसा नाम रखें जिसके अच्छे माना होता हो और जिसकी निस्बत किसी नेक आदमी की तरफ हो, किसी बड़े अल्लाह वाले की तरफ निस्बत हो। हम नेक आदमी की तरफ निस्बत करेंगे तो उसके असरात उस औलाद पर पड़ेंगे। आमतौर पर हम ऐसे नाम रखते हैं जिसमें तारीफ टपक रही होती है, शहनशाह, बादशाह टपक रही होती है। तो ऐसे नाम हरगिज़ ना रखें और ऐसे नाम हरगिज़ ना रखें जिसके गलत माना होते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे का नाम बदलवाया था। हाँ, और कई सहाबा इकराम के नाम थे जो अल्लाह के रसूल ने बदलाए हैं, गलत नाम थे जिनके माने गलत होता था, अल्लाह के रसूल ने उन नामों को बदल दिया। तो हम भी अपने औलाद का अच्छा नाम रखें जिसके अच्छे माने होते हो और उसके जिसकी निस्बत भी किसी नेक आदमी की तरफ हो। अगर गलत नाम रखा है तो उसको बदल दे, और बदला भी जा सकता है, कोई बुरा काम नहीं है। तो हम अपने औलाद का अच्छा नाम रखें, यह भी माँ बाप पर औलाद का हक है। 7वां हक माँ बाप पर औलाद का यह है कि जब वो बोलने लगे तो सबसे पहले उसको कलिमा तय्यबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए। अपनी औलाद के
منہ پر اس کی زبان پر سب سے پہلے اللہ کا نام آنا چاہیے، کلمہ طیبہ آنا چاہیے، اللہ کی توحید آنی چاہیے۔ یہ ساتواں حق ہے کہ ہم اپنی اولاد کی زبان پر سب سے پہلے اللہ کا نام یاد کریں۔ ہاں، کیونکہ پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، کھلانے والی، پلانے والی، سلانے والی، عزت ذلت ہر چیز کی ذات اللہ تعالیٰ کی مالک ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی توحید اپنے بچے کو سکھائیں گے۔ نمبر 8، ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیں۔ ہاں، اس کی تربیت دینی تعلیم ہونی چاہیے۔ جب وہ بولنے لگے، سمجھنے لگے، تو ہم اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، قرآن کی تعلیم اس کو دیں۔ یہ ماں باپ پر اولاد کا حق ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کی فکر کریں۔ نمبر 9، اپنی اولاد کو دینی تعلیم اور اچھی تربیت دیں۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو تربیت دینا ضروری ہے۔ نماز کا حکم کرنا اپنی اولاد کو ضروری ہے۔ جب اولاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوهم اذا بلغوا 10، جب آپ کے اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کی عمر پر نماز کے نہ پڑھنے پر ان کو ہلکی مار مارو۔ اندازہ لگاؤ، یعنی اللہ کے رسول آپ کے اولاد کے بارے میں یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھے تو ان کو ہلکی مار مارو، یعنی احکام اسلام کا ان کو پابند بناؤ۔ تو یہ 9واں حق ہے ماں باپ پر اولاد کا کہ ان کو دینی تعلیم اور دینی تربیت کی طرف رہنمائی کریں، ان کی اچھی تربیت کی فکر کریں۔ نمبر 10، جب اولاد بالغ ہو جائے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو سب سے پہلے ان کا نکاح کر دو۔ ہاں، اس میں تاخیر نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 کاموں میں کبھی تاخیر نہ کرو۔ نمبر 1، نماز جب اس کا وقت ہو جائے۔ نمبر 2، جنازہ جب تیار ہو جائے۔ نمبر 3، بے نکاح عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے۔ اس میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیسے آئیں گے اور بہت لمبی چوڑی دعوت کریں گے، ایک بیٹا بڑا ہے دوسرا بڑا ہو جائے پھر کر لیں گے، بیٹی ابھی چھوٹی ہے یا بیٹا چھوٹا ہے بڑے ہو جائے ایک ساتھ کر دیں گے۔ اس چکر میں پڑتے ہوئے ہم اپنی اولاد کو زنا کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اولاد زنا کی طرف، بد نظری کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور ہم اس چکر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے آ جائے، اتنی دولت آ جائے، لمبی چوڑی دعوت کرنی ہے، پوری پنچایت کو دعوت کرنی ہے، اتنے بکرے ذبح کرنے ہیں اپنی نام نمودی اور اپنی شہرت کے لیے۔ یہ بالکل ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ وایسرہ معونہ، اس نکاح میں برکت ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ تو ہم نکاح جلدی کریں، اپنی اولاد بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے فوراً نکاح کر دو، جوڑ کا رشتہ مل جائے اس میں ہرگز تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور جلدی نکاح کر کے اس کو احکام اسلام اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دینا چاہیے۔ تو یہ 10 حقوق ہیں اولاد کے۔ اگر ہم ان 10 حقوق کا خیال کریں گے اور اپنی اولاد کے ان 10 حقوق کو ہم اگر ادا کریں گے تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ کی اولاد آپ کے حقوق پہچانے گی، آپ کے حقوق پہچان کر ادا کرے گی، آپ کے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے گی، آپ کی عزت بھی کرے گی، آپ کا کہنا بھی مانے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی اولاد کے حقوق ادا کریں۔ اگر ہم پیدائش سے لے کر شادی ہونے تک اور تعلیم اور تربیت کی پوری فکر کریں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کے اولادیں ضرور آپ کا حق ادا کرے گی، آپ کے حقوق پہچانے گی، اور اللہ کے حق کو بھی پہچانے گی، آپ کے حق کو بھی پہچانے گی، اور ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو پہچان کر آپ کی خدمت کرے گی۔ تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔